منافقوں نے اسلام کی بے خونی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، جو در حقیقت منافقین کی سازشوں اور ان کی دسیسہ کاریوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ ابو عامر راہب، جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو، میں کیسرے روم کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دوں۔ چنانچہ اسی مسجد میں بیٹھ بیٹھ کے اسلام کے خلاف منافقین کمیٹیاں کرتے تھے اور اسلام و بانی اسلام کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقوں کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بارگاہ اقدس میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری یہ مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا، اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے کافی اصرار کیا مگر آپ نے ان کی مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں اور ان کی مکاریوں دغا بازیوں کے بارے میں سورۃ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہو گئی اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دشمنی کے تمام رموز و اسرار بے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے، اور ان کی مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے، کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے، اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی سے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمین گاہ ہاتھ آ جائے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے تو ہم نے بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں، وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاکی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن بخشم و حضرت معن بن عدی کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔